تاریخ میں بہت سے جنگجو گزرے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کی بہادری کا مقابلہ کرنا کسی بھی شخص کے لیے ایک ناممکن کام تھا۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی 5 اسلامی جنگجوؤں کے بارے میں بات کریں گے۔ اپنی لسٹ کے جو نمبر 5 پر ہیں ان کا نام ہے ارطغرل غازی۔ یوں تو آپ میں سے بہت سے لوگ ارطغرل غازی کے نام سے بخوبی واقف ہوں گے۔ ارطغرل غازی کا نام اس لیے اس لسٹ میں شامل کیا گیا کہ جس دور میں ارطغرل غازی پیدا ہوئے تھے اس وقت دنیا بھر کے مسلمان اپنے سب سے برے دور سے گزر رہے تھے۔ چنگیز خان کی منگول سلطنت دنیا بھر کے مسلمانوں پر قہر بن کر ٹوٹ رہی تھی۔ وہ ارطغرل غازی ہی تھے کہ جن کی محنت کی بدولت ترک میں موجود چھوٹے چھوٹے قبائل منگولوں کے اس ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور آگے چل کر ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان نے انہی قبیلوں کی بدولت ایک عظیم سلطنت قائم کی، جس کو تاریخ میں سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس سلطنت نے آگے چل کر 600 سال تک مسلمانوں کی ہر ظلم سے حفاظت کی۔ ہماری لسٹ کے جو نمبر 4 پر ہیں ان کا نام ہے امیر تیمور۔ تیمور 9 اپریل 1336 میں ازبکستان میں پیدا ہوئے تھے۔ اپنی بہترین ہنرمندی اور صلاحیت کی بدولت انہوں نے ایک ایسی سلطنت کو قائم کیا کہ جس کا ایک حصہ ہندوستان کے شہر دلی تو دوسرا دا گریٹ آٹومن امپائر سے جا ملتا تھا۔ امیر تیمور کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بڑے سے بڑا دشمن بنا لڑے ہی اس کے سامنے اپنی ہار کو تسلیم کر لیا کرتا تھا۔ امیر تیمور کو تاریخ میں ہمیشہ ایک بادشاہ اور ایک بہترین جنگجو کے طور پر یاد کیا جائے گا۔ ہماری لسٹ کے جو نمبر 3 پر ہیں ان کا نام ہے صلاح الدین ایوبی۔ آپ کو بتاتے چلے کہ صلاح الدین ایوبی ایوبیڈ سلطنت کے بادشاہ تھے، جو کہ 12ویں صدی کی ایک عظیم سلطنت تھی۔ صلاح الدین ایوبی ایسے بادشاہوں میں شمار ہوتے ہیں کہ جن کو ان کی بہادری کے ساتھ ساتھ دریا دلی کے لیے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ روح کو چاہے نائٹ ہو کہ فوجی، چاہے کوئی ہو، مجھے قسم ہے اللہ کی، کسی کو خراش تک نہیں آئے گی۔ عیسائیوں نے فتح کے بعد کسی مسلمان کو زندہ نہیں جانے دیا تھا۔ آپ کا شاید یاد نہیں، میرا نام ہے صلاح الدین۔ صلاح الدین ایوبی سن 1137 میں عراق کے ایک شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ انہی کے دور میں دوبارہ بیت المقدس، جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، اسے بھی فتح کرنے میں کامیاب رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو تاریخ میں ہمیشہ ایک رحم دل سلطان اور ایک شاندار جنگجو کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ ٹاپ 5 مسلم جنگجوؤں کی لسٹ میں ایک ایسا بھی نام ہے کہ جس کو تاریخ میں کہیں بھلا سا دیا گیا ہے، کہ جس کی بہادری کے سامنے لاکھوں کا لشکر بھی آنے سے ڈرتا تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں مختار الثقفی کی۔ آپ میں سے کچھ لوگوں نے شاید یہ نام سنا بھی نہیں ہوگا۔ بات ہے آج سے 1400 سال پہلے کی، کہ جب اللہ کے نبی کے نواسے امام حسین کو کربلا کے میدان میں یزید کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا تھا۔ وہ مختار الثقفی تھے کہ جنہوں نے آگے چل کر نبی کے نواسے امام حسین کے قاتلوں کو چن چن کر مارا تھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اتنے بڑے جنگجو ہیں کہ وہ اکیلے ہی بڑے بڑے لشکروں پر بھاری پڑنے کے لیے کافی تھے۔ تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ ایک عظیم جنگجو کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ ٹاپ 5 مسلم جنگجو کی لسٹ میں نمبر 1 پر نام آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا۔ کہا جاتا ہے کہ جہاں باقی بہادر جنگجوؤں کی بہادری ختم ہوتی تھی، وہیں سے حضرت علی کی بہادری کی شروعات ہوتی تھی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب کبھی وہ میدان جنگ میں جاتے تو انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کے سامنے کتنا بڑا لشکر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اکیلے ہی لاکھوں کے برابر تھے۔ اپنی ولادت سے لے کر وفات تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے درجنوں جنگیں لڑی، اور وہ ہمیشہ فتح یاب رہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جب کبھی اسلامی تاریخ میں دنیا کے سب سے بڑے جنگجوؤں کا ذکر آئے گا تو اس میں سے سب سے پہلا نام حضرت علی کا ہوگا۔